بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں اور جتنی کوشش ہو رہی ہے ان کو کنٹرول میں لانے کی اتنے ہی معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک کے بعد ایک جماعت سامنے آتی چلی جا رہی ہے اور احتجاج کا اعلان کر رہی ہے۔ پہلے ہی بلوچستان کی بڑی شاہراہیں بند کی گئیں، پہیہ جام ہڑتال کی گئی، اب کل صبح کے لیے بھی اعلانات کر دیے گئے ہیں۔ یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ آج 12 فروری ہے اور 8 فروری کو الیکشنز ہوئے، ابھی تک یہ معاملہ سیٹل نہیں ہو پا رہا۔ خیال یہ تھا کہ جناب اگر دیکھا جائے 8 فروری کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر ریزلٹس آ جانے چاہیے تھے اور معاملات درست سمت کی طرف جانے چاہیے تھے، لیکن ایک طرف ہم نے دیکھا جتنی زیادہ ریگنگ ہوئی اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں، اور پھر جس طرح سے فارم 45 کے بعد فارم 47 والا معاملہ آیا، سب کے سامنے ہے جس طرح دھاندلی کی، اتنا وقت لگایا گیا، ابھی تک جتنے شکوک و شبہات ہیں ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تک یہ ہو رہا ہے کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو میدان میں اتارا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئی، لیکن وہ بھی تسلی بخش جواب نہ دے سکے کہ آخر اتنی دیر کیوں لگی رزلٹ سنانے میں، اور اتنی زیادہ ریگنگ کی جو ایلیگیشنز ہیں۔ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جو جیتا ہے، جو جیت رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں جیتا، یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ پھر آپ دیکھیے حافظ نعیم الرحمان صاحب سامنے آئے ہیں جماعت اسلامی کے، وہ احتجاج بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ملا رہے ہیں تحریک انصاف کو، انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے۔ استعفوں پر استعفے آ رہے ہیں، پہلے آپ نے جہانگیر ترین کا دیکھا، اس کے بعد آپ آئی پی پی تو ختم ہو گئی، لاوارث ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی گئی تھی اور پرویز خٹک کو سونپی گئی تھی، پھر محمود خان کو دی گئی تھی، ان کی سیاست ختم ہو گئی، سارے خاندان کی سیاست ختم ہو گئی، پرویز خٹک کو کہنا پڑ گیا۔ پہلے تو خبریں آئیں کہ انہوں نے سیاست کو ہی چھوڑ دیا ہے، خیر بات کہہ دیا ہے، اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی تھی اسی سے وہ نکل گئے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نہیں جی میں نے جو بریک لی ہے۔ بات یہ ہے کہ سب بھاگ رہے ہیں اب، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ لوگ سراہ رہے ہیں حافظ نعیم الرحمان جیسے لوگوں کو۔ اب لبیک جماعت جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم سارے 45 جو فارمز ہیں وہ بھی حوالے کریں گے تحریک انصاف کے۔ تحریک انصاف نے اس کے لیے ویب سائٹ بھی لانچ کر دی ہے، گھر گھر پورے پاکستان میں بتا رہے ہیں کہ فارم 45 میں جو واضح طور پر جو سب سے اہم ڈاکومنٹ ہے جو ساروں کو دی جاتی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ہم جیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جس طرح سے ریگنگ کی جا رہی ہے اس کا جواب الیکشن کمیشن کسی کو نہیں دے پا رہا۔ انٹرنیشنل میڈیا الجزیرہ سے لے کر تمام انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ کہہ رہے ہیں، رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی ہم جب پوچھتے ہیں الیکشن کمیشن سے یا نون لیگ سے جن کو جتوایا گیا ہے اور جتنی دھاندلی ہوئی ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اس کے بارے میں، اور وہ ثبوت لے کر آتے ہیں۔ اس وقت یہ صورتحال ہے، ایک تو استعفے پر استعفے آ رہے ہیں، اس میں جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اتنی ہماری کوئی اچھی پرفارمنس نہیں رہی۔ دیکھیے یہ ہے غیرت، یہ ہے ضمیر، اور اس کو سراہا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ جو خود اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے یا یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے غلط طریقے سے جتایا گیا اور وہ دستبردار ہو رہا ہے، اس کو کتنی عزت مل رہی ہے، کتنی عزت مل رہی ہے جو اپنی شکست تسلیم کر رہا ہے، وہ عزت دار ٹھہرے ہیں، اور جو جیتے ہوئے ہیں ان کے نصیب میں ذلت اور رسوائی ہے جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جیتے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں جو جیتے ہیں ان کی جیت کو ہار میں جو بدلا گیا ہے یہ قوم اس کو نہیں مان رہی۔ جتنی جماعتیں ہیں بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں، جن میں مینگل گروپ ہے اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل، پختونخوا ملی امامی پارٹی جو ایک وقت میں اتحادی تھی نون لیگ کی، اور دیگر جماعتیں، وہ سب احتجاج کر رہی ہیں۔ حتیٰ کہ تحریک انصاف کے نوجوان رہنما جو بہت زیادہ فیمس ہو چکے ہیں، وہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے کہا جی آفس کے باہر صدام خان ترین کا بڑا اعلان، اگر آج رات 8 بجے تک ہمیں فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہ دیا گیا تو ہم زیارت سبی اور ہرنائی کو مکمل بند کر دیں گے۔ پہیہ جام ہڑتال کی بھی کال آ رہی ہے، اور اسی طرح سے ہم نے دیکھا مختلف شہروں میں پاکستان کے ہڑتالیں رہی ہیں اور احتجاج ہے، مظاہرے ہیں، اور اس میں اب آپ دیکھیے کہ دیگر جماعتیں بھی شامل ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ مسلم لیگ فنکشنل بھی اس میں آ جائے گی، اور ان کے جو سربراہ ہیں پیر پگارا وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ چلیں زرداری کے ساتھ ورنہ آپ کے آگے صفر ہوگا، تو انہوں نے جو ان کو 2 سیٹس پر جیت ملی ہے انہوں نے وہ بھی واپس کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا جی باقی تو پھر ہم ایم کیو ایم کو دے دیں گے، اور وہی ہوا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا آپ تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں، تو اب آپ جب اس طرح سے احتجاج کریں گے، ہڑتال کریں گے تو ناراضگی نہیں ہوگی؟ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جب باپ بھی بار بار بیٹے کے ساتھ کچھ ایسا کرے گا تو بیٹا بھی گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس میں جواب بڑا واضح تھا۔ اچھا دلچسپ بات یہ ہے، میاں جاوید لطیف بھی خالد بن کاشف باسی صاحب کے شو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے نفرتیں سمیٹی ہیں اور جو لوگ پسند نہیں کرتے تھے جو بات، ہم اس طرف گئے اور اس لیے جناب یہ ساری ہماری ہار ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اسی طرح دیگر لوگ بہت سے ہیں جن میں مفتاح اسماعیل ہیں، محمد زبیر ہیں، شاہد خان عباسی ہیں، یہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، وہ بڑھ بڑھ کر یہ بات کریں آگے آ کر کے جناب یہ بڑی سخت دھاندلی ہوئی ہے اور عمران خان کا مینڈیٹ بنتا ہے۔ اچھا اس کے ساتھ
تحریک انصاف کے حوالے سے ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ ایک اور ان کے رہنما کو قتل کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ریحان زیب خان کا قتل ہوا تھا اور اب ایک اور رہنما کو اسی طرح سے قتل کر دیا گیا ہے. اور یہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, آزاد امیدوار تھے, تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے. NA57 اور PP19 کے آزاد امیدوار پر قاتلانہ حملہ, شدید زخمی ہونے والے چودھری عدنان بے نظیر بھٹو اسپتال میں دم توڑ گئے. ان کی عمران خان صاحب کے ساتھ تصاویر بھی ہیں اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کے بارے میں صدیق جان نے لکھا ہے, جب ہم نے عمران ریاض صاحب کے ساتھ راولپنڈی میں فلڈ ریلیف کیمپ لگایا تھا تو چودھری عدنان صاحب نے بہت ہیلپ کی تھی. وہ اور ان کی پوری ٹیم اس ریلیف کیمپ میں پوری طرح سے شریک رہی. اللہ کریم فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. پولیس چاہے تو قاتل 24 گھنٹے میں گرفتار ہو سکتے ہیں. قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنایا جائے. راولپنڈی اسلام آباد غیر محفوظ شہر ہو چکے ہیں. لیکن جناب یہیں کے لوگ جو RO افسران ہیں جنہوں نے فوری طور پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا, جبکہ الیکشن کمیشن نے کہا جاری نہیں ہوگا, انہوں نے جاری بھی کر دیا. یہ وہ RO ہیں جن کو الیکشن کمیشن ہٹا بھی نہیں سکا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے, اور جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تھا یہ تو لوگ بڑے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور آج آپ دیکھ لیں کہ اس ملک میں کیا حال ہو گیا ہے. اتنی بربادی ہو گئی ہے, اتنی تباہی ہو گئی ہے, کوئی بھی اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. جماعتیں آگے آتی چلی جا رہی ہیں, مجلس وحدت المسلمین ہو, جماعت اسلامی ہو, مسلم لیگ فنکشنل ہو, دیگر بہت سی جماعتیں, بلوچستان کی جماعت حتیٰ کہ جماعت اسلامی بھی اس میں سامنے آ رہی ہے. تو یہ سب جماعتیں اس وقت کہہ رہی ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے, یہ بالکل غلط اور پاکستان کی تاریخ میں بدترین یہ الیکشن قرار دیے جا رہے ہیں, اور اس طرح کے کبھی بھی اتنے زیادہ برے یا اتنے خراب الیکشن کبھی نہیں ہوئے. یہ جناب اس وقت صورتحال ہے. اور اسی میں آپ یہ سن لیجئے کہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ RO, یہ بھی کہا جا رہا ہے RO جو ہیں خیبر پختونخوا میں جنہوں نے دھاندلی کروائی ہے, ان کے گھروں کے باہر جو ہیں وہ دھرنے دیے جائیں گے. یہ بات بھی ہو رہی ہے, ان کا گھیراؤ کیا جائے گا. اسی طرح سے پہیا جام ہڑتال کی کالز آ رہی ہیں, بلوچستان سارا بند ہوگا کل کے روز, یہ کہا گیا جا رہا ہے. اور ہر طرف میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہی آواز ہے کہ جی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ نہیں اب ہو سکتا کہ اس طرح سے آپ نے مینڈیٹ چوری کیا ہے تو بس اب لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے, نہیں ہوگا. اور جہاں تک معاملہ عدالتوں کا ہے, وہاں سے اگر نہیں بھی انصاف ملا تو لوگ اب اس احتجاج کو ختم نہیں کرنے والے. اس میں ہی آپ دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب, نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے کہا جی 2 مئی کی دوبارہ پلاننگ ہو رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی اس پر خوفزدہ ہیں کہ جی پھر کوئی اس طرح کا احتجاج نہ ہو جائے. اب آپ یہ دیکھیے کہ شیر افضل مروت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جن پولیس افسران نے ظلم کیا, IG کو بھی انہوں نے کہا ہے, ROs, DPOs اور RPOs کے بارے میں کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی میں سب سے آگے میں ہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا ہے, یہاں ہم اس طرح ظلم برداشت نہیں کرتے, اور ان کو پتہ لگے گا کہ جب یہ جیل جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں ان کو جیل تک پہنچائیں گے. یہ سنیے گا. ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم کیا, اور اس میڈیا ٹاک کے ذریعے میں یہ وارن کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی جس پولیس آفیسر نے غلط FIR کی ہمارے ورکرز کے خلاف, اس تمام کا خمیازہ بھگتنا ہوگا IGKP کو. اور IGKP کہہ رہے ہیں IGKP کو بھی خمیازہ بھگتنا ہوگا اور باقی افسران کو بھی. 3 RPOs اور 7 DPOs تیاری پکڑے کہ وہ عنقریب جیل جا رہے ہیں. میں خود ان کے کیسز, ان کے خلاف کیسز کی پیروی کروں گا. چھوڑنا ہم نے نہیں ہے, جو ظلم آپ نے کیا ہم وارن کرتے رہے آپ کو. کہہ رہے ہیں چھوڑنا ہم نے نہیں ہے, جو ظلم کیا آپ کو وارن کرتے رہے, اب یہ سب جیل جائیں گے. جاؤ باز آ جاؤ. آپ نے اپنی وردی کی مٹی بھی پلید کی, آپ نے PSP کا جو دیکھیے, وہ کہہ رہے ہیں وردی کی مٹی بھی پلید کی, اور آپ نے اتنا یہ جو ظلم کیا ہے یہ اب کس طرح سے کوئی برداشت کر سکتا ہے, ہم نہیں کریں گے اور آپ کے خلاف جائیں گے. اچھا, زاہد فاروق ملک صاحب نے بھی سوال کیا کہ جب آپ رانا ثناء اللہ, سعد رفیق, میاں جلیل الدین خرم دستگیر کی بات کرتے ہیں, ایسے ہی نہیں جیسے گاؤں کا چودھری مخالف کو مارنے کے بعد کیس برابر کرنے کے لیے اپنے کامے کو بھی فائر کر دیتا ہے, مار دیتا ہے, کہ جی وہ بھی تو جناب ہارے ہیں الیکشنز. تو یہ دیکھیے اس طرح کے سوال ہوئے ہیں نگران وزیر اعظم سے کہ اس کے بعد وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کی آخری پریس کانفرنس ثابت ہو اور وہ کبھی دوبارہ نہ آئیں میڈیا کے سامنے. وہ کہتے ہیں جی غلطی ہو گئی کہ کیوں آ گئے. اچھا, اسی میں جناب صدر مملکت عارف فروری سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤوف حسن اور عمیر نیازی کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے صدر مملکت کو آگاہ کیا. اب کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف فروری اپنا ٹریننگ مکمل ہونے سے پہلے کوئی بڑا کھڑاک کر سکتے ہیں؟ یہ ملاقات تو اب ہو گئی ہے اور اس میں بھی یہ اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. اچھا, اس کے ساتھ جناب اب یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اب GDA بھی میدان میں آ گئی ہے, اور یہ اسٹیبلشمنٹ بڑے قریب سمجھی جاتی تھی جماعت, اور یہ کہنے جی یہ اینٹی اسٹیٹ الیکشن تھا. مجھ سے کہا گیا GDA کے سامنے 0 لکھا ہوا ہے, MQM کے سامنے 15 لکھا ہوا ہے. کہا گیا زرداری کے ساتھ الائنس کرو,
ہم ایسے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. یہ بھی دیکھیے تاریخ میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اچھا اس کے ساتھ جناب اور مزید خبریں یہ ہیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا جی خیرات کی سیٹ نہیں چاہیے، وہ بھی احتجاج میں نے آپ کو بتایا. اور پھر سارے جماعت اسلامی کے جو رہنما ہیں جو الیکشن لڑ رہے تھے وہ سب گواہی دے رہے ہیں تحریک انصاف کے حق میں کہ جناب بالکل یہ لوگ اپنی اپنی سیٹوں سے جیتے ہوئے تھے اور ان کو ہرایا گیا ہے. ہمارے پاس بھی فارم 45 ہیں اور وہ سب ہم شیئر کر سکتے ہیں. یہ جناب اس وقت تازہ ترین خبریں ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور اس پر ABN نیوز کے بیورو چیف لکھتے ہیں، ٹیلی ویژن چینل ہے اس کے بیورو چیف ہیں خالد جمیل صاحب، پروگرام بھی کرتے ہیں، سینئر صحافی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے صحافی ہیں. الیکشن نتائج سے کچھ لوگوں کو آگ لگی ہوئی ہے، اب وہ آگ بگولا لوگ پورے ملک کو آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں. اللہ پاکستان کی خیر کرے، آمین. یہ دیکھیے یعنی سب کہہ رہے ہیں، دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ جی آپ مینڈیٹ کو تسلیم کریں، لیکن کوئی اس چیز کو بھی مان نہیں رہا اور اس کے نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ جناب عام انتخابات میں بدترین دھاندلی کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. عام انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کر دی گئی. درخواست شہری علی خان کی جانب سے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر کی گئی ہے. درخواست میں عدالت عظمیٰ سے استدعا کی گئی ہے 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم، یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے. عدلیہ کی نگرانی میں ہونے چاہیے جی انتخابات. اچھا اس کے ساتھ سب سے زیادہ یہ ہائی لائٹ ہو رہی ہے بات کہ جی اب یہ جس طرح کے معاملات ہو چکے ہیں اب یہ درست اس طرح نہیں ہوں گے کہ جناب یہ جو باریاں لگانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بن جائیں گے جی، 2 سال وزیر اعظم وہ ہوں گے، 3 سال جناب کو شہباز شریف یا نواز شریف صاحب ہوں گے، نواز شریف صدر بن جائیں نہیں تو صدر زرداری صدر بن جائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم صاحبہ ہو جائیں. یعنی انہوں نے یہ وراثت سمجھی ہوئی ہے. پاکستان جو ہے یہاں کی حکومت ان کی وراثت ہے. یہ بندر بانٹ جس طرح مرضی کریں، بھیڑ بکریاں ہیں، لوگ کچھ نہیں کہیں گے، نہیں جناب. اور لوگ آگاہ کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ وہ جماعتیں جنہوں نے پاکستان میں بدترین کارکردگی دکھائی ہے تو ان کا دوسرا موقع نہ تو دیا جا سکتا نہ کوئی برداشت کرے گا کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے. یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پیپلز پارٹی کی کہہ رہی ہے، زیادہ تر لوگ کہہ رہے ہیں جی ہمیں نہیں جانا چاہیے نون لیگ کے ساتھ. پہلے ہی اسی وجہ سے ہم ایک ریجنل جماعت بن کے رہ گئے ہیں، سندھ تک محدود ہو گئے ہیں، پنجاب سے ہمارا کباڑا ہو گیا ہے اور اب ان کے ساتھ جائیں گے تو مزید کباڑا ہوگا. پھر بلاول کیسے جواب دیں گے؟ کہتے ہیں جی یہ پھر لاڈلا ہے، نواز شریف صاحب لاڈلا ہیں، جس طرح یہ آئے اور یہ ہوا اب انہی کے ساتھ دوبارہ چلیں گے. تو یہ وہ سیاست ہے جس کو قوم کا نوجوان اب قبول نہیں کر رہا، قوم قبول نہیں کر رہی، وہ اس کو پیچھے چھوڑا ہے. لیکن یہ اب بھی وہ دہائیوں پیچھے اسی طرح کا گٹھ چھوڑ، اسی طرح جناب وہ سارا پیسہ اور 2 نمبریاں اس کے تحت جناب یہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملات ہم چلا لیں گے. یہ اب ممکن نہیں رہا. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہیں اور جتنی ان کو کوشش ہو رہی کنٹرول کرنے کی، سوچا جا رہا ہے کہ اچھا تھوڑے سے معاملہ ٹھنڈے ہو جائیں گے. نہیں جناب، نہ صرف یہ کہ معاملہ ٹھنڈے نہیں ہو رہے بلکہ دن بدن مزید خراب ہو رہے ہیں. وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے کہ جس میں کوئی بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے. باقی یہ بات خبریں الگ سے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو پھر کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح ان کو کوئی ڈیل آفر کر کے کوئی معاملات سلجھانے کی طرف لایا جائے اور یہ کہ جی شاید ان کو بنی گالا لے جائیں. جس طرح آپ دیکھیے کہ یہ خبر عمران ریاض صاحب نے دی جو میں نے آپ کو بتائی بھی ہے کہ عمران خان صاحب اتنے پاپولر ہو چکے ہیں ان کو اچانک جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا کیونکہ پورا پاکستان نکل آئے گا، پورا پاکستان بند ہو جائے گا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو لہٰذا عمران خان صاحب کو بنی گالا لے جایا جائے گا. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہاں سیکورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے اور اس کے اشارے دے رہے ہیں. خبر بڑی گرم ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان صاحب کو بنی گالا میں ان کی رہائش گاہ پر شفٹ کیا جا سکتا ہے. اس کو پھر سب جیل وقتی طور پر قرار دیا جائے گا. وہاں ان کی اہلیہ بھی ہیں جو کہ درخواست دے چکی ہیں کہ وہ بنی گالا نہیں، وہ جیل میں ہی رہنا چاہتی ہیں. عمران خان صاحب بھی یہی کہیں گے کہ جی مجھے نہیں جانا، لیکن اب جو ہوگا وہ تو ظاہر ہے حکومت اپنی طرف سے کرے گی اور پھر وہی مقصد دکھانے کے لیے کہ لوگوں کا غم غصہ ٹھنڈے کرنے کے لیے جو گھر ہی ہیں، جبکہ گھر کو بھی سب جیل قرار دیں گے. اور ہاں عمران راز صاحب یہ کہتے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد پہلے تو ان کو جیل سے چپکے سے بنی گالا لے جایا جائے گا، بتایا جائے گا جی بس وہاں سب جیل ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کے کیس ختم ہوں گے اور اچانک ایک دن پتہ لگے گا جی مکمل کیس ختم ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کا پھر اس طرح سے اعلان ہوگا کہ وہ جاتی عمرہ میں اب آزاد ہیں. جاتی عمرہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اب بنی گالا میں آزاد ہیں. اور پھر یہ خبریں آ جائیں گی اچانک سے کہ بنی گالا وہ جا کر اور وہاں پر اب وہ رہ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے کیس ختم کر دیے جائیں گے. یہ بھی ایک بڑی خبر ہے جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر دی جائے. اللہ حافظ.